اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ عصر قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور قرآن کریم کی آسان سورتوں میں سے سب سے سہل اور آسان سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خسارے، گھاٹے اور نقصان سے بچانے کے لیے 4 کاموں کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عصر سے یا تو یہ مراد ہے کہ زمانہ، کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو زمانہ اس سے واقف ہے۔ وہ اپنی عمر کے اندر ہی کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگانی کے اندر ہی کر رہا ہوتا ہے، زندگی سے باہر نکل کر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو انسان کی اپنی زندگی، انسان کا زمانہ اس کے ہر عمل سے واقف ہے، باخبر ہے۔ یا ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، اور عصر کا وقت یہ ہے کہ جب سورج کا اصلی سائے کے علاوہ ڈبل سایہ ہو جائے، اور یہ کوئی تقریباً 1 سے سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک، اس کو عصر کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو یا تو اس عصر کے وقت کے حوالے سے قسم کھائی گئی ہے کہ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ یا ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، اور چونکہ اسلام کے اندر عصر کی جو درمیانی نماز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کاروباری شخص ہے، کوئی دکاندار ہے، تو اس کو اپنی دکان بھی سمیٹنی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اس کو گھر کی طرف لوٹنا بھی ہے، گاہک بھی کھڑا ہے، آن پہنچا ہوا ہے، اور اس وقت اللہ پاک کی طرف سے اذان کی آواز پہنچتی ہے اور نماز کے لیے بلاوا آتا ہے۔ تو ایسے میں نماز جو پڑھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان سے بھی نماز رہ جاتی ہے، تو اس چیز کی خصوصیت کو بتلانے کے لیے عصر کی نماز کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے مراد خاص وقت ہے، خاص زمانہ ہے، اور وہ خاص زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ اے لوگو، اگر تم نے زمانے کی جوبن کو دیکھنا ہو، زمانے کی تاب ناکی کو دیکھنا ہو، زمانے کی روشنی کو دیکھنا ہو، تو میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ اصل زمانہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ بقیہ پورا زمانہ جو آپ کے بعد کا آنے والا زمانہ ہے قیامت تک، وہ تو خسارے اور خسارے کے اندر ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث کے اندر خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین وہ زمانہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو مجھ سے متصل زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو متصل زمانہ ہے، یعنی جتنا جتنا زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہے وہ بہتر زمانہ ہے بعد کے آنے والے زمانے سے۔ بغداد کے اندر ایک نان بھائی تھا، تنور کے اندر روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ اس کا ایک اصول اور ضابطہ تھا کہ وہ جو آج کی تازہ روٹی بیچتا تھا اس کا ریٹ تھا 1 روپیہ، اور جو وہ باسی روٹی کل کی بیچتا تھا تو باسی روٹی کی قیمت 2 روپیہ تھی۔ لوگ حیران ہوئے، آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ تازہ روٹی کی قیمت 1 روپیہ اور جو باسی روٹی ہے، کل کی روٹی ہے، اس کی آپ نے مہنگی قیمت لگا رکھی ہے۔ تو وہ اب سوچ کا ذرا زاویہ ملاحظہ کیجئے گا، وہ نان بھائی کہنے لگے کہ جو کل کی روٹی ہے، جو باسی روٹی ہے کل کی، اس کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب زمانہ ہے بنسبت آج کے دن کے، بنسبت آج کی روٹی کے۔ جو آج کا دن ہے، جو آج کی روٹی ہے، وہ کل کی بنسبت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری پائی جا رہی ہے، اس لیے میرا جو تعلق ہے، میرا واسطہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قربت کا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچنے کا ذرا زاویہ دیکھیے۔ تو بہرحال جو عصر خاص ہے، خاص زمانہ ہے، وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اسی کی قسم کھائی گئی۔ بہرحال والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ زندگی کے اندر مختلف انسان کے مراحل پیش آتے ہیں، ہاں، کبھی پیسہ نہیں ہے، پریشانی کا سامنا ہے، مشکلاتیں آ رہی ہیں، کٹھن زمانہ آ رہا ہے، کٹھن وقت درپیش ہے۔ یہ سارے جو حالات ہے کہ انسان کے اوپر آتے ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ وقتی ہیں، اور یہ گزر جائیں گے۔ اس پہ کوئی دار و مدار نہیں ہے کامیابی یا ناکامی کا۔ خسارہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں۔ جو شخص یہ چار کام کر لے گا تو وہ ہر قسم کے خسارے سے، نقصان سے، پریشانیوں سے اس کو نجات مل گئی، گویا کہ دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ وہ چار کام کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلا کام وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان کیا مطلب؟ عقیدہ، عقیدہ، ایک اللہ کے اوپر عقیدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، فرشتوں کو، قیامت کو، دوزخ کو اور جنت کو، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ پختہ ہو، اکیلے اللہ پر ایمان ہو، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ عقیدہ ہے۔ آمنو، وہ لوگ جو اچھی طرح جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کے بعد صرف ذہن کے اوپر یا قلب کے اوپر ایمان لانا مراد نہیں، بلکہ جسم کے ہر عضو کے اوپر، ہر جوارے کے اوپر اس ایمان کو لاگو کرنا ہے، اس ایمان کو نافذ کرنا ہے، یہ ہے عمل صالح، نیک عمل کرنا، نیک عمل کرنا، دوسرا کام۔ تیسرا کام، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، تاکید کرنا۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف تمہاری انفرادی زندگی مقصود نہیں ہے، کہ بھائی یہ نہیں کہ صرف تم نے اپنی زندگی بنا لی، تم نے صرف عبادت کر کر یہ سمجھ لیا کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا، بس کام یہاں تک ہے، نہیں۔ انفرادی زندگی جو ہے اس کو صحیح بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرنی ہے، دوسروں کو بھی فرائض بجا لانے کے لیے نصیحت کرنی ہے۔ نمبر 4، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، صبر کی نصیحت کرنا۔ ہاں، جب تم فرائض کے اوپر آؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھو گے، کنٹرول کرو گے، نفسانی خواہشات کو کچل ڈالو گے، اور طرح طرح کے جو گناہ کے دواعی ہیں، گناہ کے جو داعیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو تم توڑتے ہو، ختم کرتے ہو، تو یہی تو صبر ہے۔ گناہوں سے دوسروں کو بچانے کی فکر کرتے ہو، ترغیب دیتے ہو، تلقین کرتے ہو، خود بھی بچتے ہو گناہوں سے، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ تو 4 کام اس سورہ عصر کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ 4 کام، اور بڑے آسان کام ہے، 4 کام کر لے گا تو اس کو وہ خسارے سے بچ جائے گا حقیقت میں۔ اسی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فإن لم یستطع فبلسانی، تو اس کو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبی، اگر ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتا تو پھر چاہیے کہ اس برائی کو دل کے اندر برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کے کمزور درجہ ہے۔
برائی کو روکنے کے حدیث مبارک کے اندر 3 درجات بتلائے گئے ہیں، 3 کام بتلائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ ختم نبوت کے صدقے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام سر انجام دینا، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک قوم تھی، ایک بستی کے لوگ تھے، طرح طرح کے گناہوں کے اندر، اور اللہ پاک کی کھلم کھلا بغاوت اور نافرمانی کے اندر وہ قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس پوری بستی کو الٹ پلٹ کر دو، عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ فرشتے اللہ پاک کے سامنے آئے، درخواست کی، حاضر ہوئے، اے اللہ اس بستی کے اندر تو آپ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو اس نے پل بھر کوئی برائی نہیں کی، کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ شخص اپنے انفرادی عبادت تو کیا کرتا تھا، لیکن دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتے تھے، ہاں اس کو کوئی تکلیف اور بے چینی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ دوسروں کو ترغیب نہیں دیا کرتا تھا، برائی سے بچانے کے لیے کوئی نصیحت نہیں کرتا تھا، فکر نہیں کرتا تھا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو عذاب صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو ظالم اور مجرم ہیں، بلکہ جو بے گناہ ہیں وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہوں کو دیکھ کر وہ چشم پوشی سے کام لیتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اپنا عمل کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم کیوں خواہ بیچ میں پڑیں، کیوں ہم نصیحت کریں۔ تو جب عذاب آتا ہے تو یہ جو الگ تھلگ جنہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، جو اپنے انفرادی اعمال کے اندر لگے ہوئے تھے، ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے، خود بھی نیکی کا اہتمام کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی ہے، جو سورہ عصر کے اندر بتلایا گیا۔ اب برائی سے روکنے کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے اس گناہ کو روکنے کی طاقت ہو تو ضرور اس ہاتھ سے روکا جائے۔ اب اگر کوئی شخص ہاتھ سے روکنے کی طاقت کے باوجود نہیں روکتا تو وہ فرائض کو ترک کرنے والا ہے، اس کو فرائض کو چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ افراد جو گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں، آفس کے جو بڑے ہیں، جو ادارے کے بڑے حضرات ہیں، جن کے ماتحت بہت سارے افراد کام کرنے والے ہیں، اب ان کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہوں کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں تو وہ ضرور روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو ان کو بہت بڑا عذاب اور گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مواقع کے اندر عموماً دیکھا گیا ہے کہ مخلوط محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، ہاں بچے اور بچیاں مخلوط ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، گانا بجایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر بڑے جو گھر کے بڑے اور سردار جو افراد ہوں گے اگر وہ اسٹینڈ نہیں لیں گے تو یہ جو بے حیائی کا سیلاب کبھی بھی تھمنے والا نہیں ہوگا۔ العیاذ باللہ الامان الحفیظ، اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا، بڑوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، پہلے ان کو آپ ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں تو کم از کم آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ جی میرے بھتیجے کی شادی ہے، فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، بات چیت بند ہو جائے گی۔ نہیں، یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جی آج کل لوگ کہتے ہیں دل آزاری ہو جائے گی، غلط۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا، فیضی شاعر، بڑا مشہور شاعر گزرا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، میں اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ نائی کے پاس، حمام کے پاس گئے اور اپنے داڑھی منڈوانے لگے، تو وہاں سے ایک بزرگ گزرنے لگے، تو چونکہ فیضی شاعر نے قرآن کریم کی بغیر نقطوں کی تفسیر بھی لکھی ہے، تو بزرگ نے یہ دیکھا کہ آپ باوجود کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو علم بھی ہے، اور اس کے باوجود آپ داڑھی کو منڈوا رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا آغا
ریشمی تراشی. اے فیضی شاعر، افسوس تم داڑھی کو مڑوا رہے ہو. تو اس فیضی شاعر نے کہا بھلے دل نمی خراشن کسے، کہ ہاں لیکن میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا، کسی کا دل آزار ہی نہیں کر رہا. یعنی فیضی شاعر یہ کہنے لگے کہ تم نے مجھے ایک تانا دیا ہے داڑھی منڈوانے کا، اور یہ تانا دے کر تم نے میری دل آزاری کی ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری دل آزاری ہو نہ ہو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر کے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور دل آزاری کر رہے ہو. تو آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر میں اس کو روکوں گا تو دل آزاری ہو جائے گی، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے چینی تھی. آپ جس ماحول کے اندر مبعوث ہوئے، طرح طرح کی برائیاں اور منکرات پھیلے ہوئے تھے. آپ کی بعثت کے بعد 3 سال تک آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں ملی. اس کے باوجود آپ کو تڑپ تھی، بے چینی تھی کہ اپنی قوم کو کیسے سدھاروں، رائے راست پر لے آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد آپ نے تبلیغ کا آغاز آپ نے فرمایا تو ایک معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. بہرحال پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنے کا ہے. دوسرا درجہ جو ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیے، زبان سے روکیے. پھر زبان سے سمجھانے کے کچھ آداب ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو پھر یہ کہ برسر محفل ان کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. دیکھو گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، اسے گناہ سے نفرت ہے. وہ جو ترس کھانے کے لائق ہے اس کے ساتھ وہ ترس کھایا جائے. ڈاکٹر کے پاس کوئی اگر مریض آتا ہے تو ڈاکٹر اس مریض سے محبت کرتا ہے اور اس کو دوائی دیتا ہے. اب اگر ڈاکٹر نفرت کرنے لگے مریض سے تو پھر اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس جرم کو جو جرم کرنے والا ہے اس کو پیار و محبت سے سمجھانا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے تھے تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے، باوجود کہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ فرعون آخر موت تک ایمان نہیں لانے والا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ جب تم فرعون کے پاس جاؤ فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور کس کے لیے؟ فرعون کے لیے، جو سب سے بڑا مجرم، جو دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والا. مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آج اگر تم کسی کو نصیحت کر رہے ہو تو تمہارے سامنے والا جو مخاطب ہے نہ وہ فرعون کی طرح بڑا مجرم ہے اور نہ ہی تم جو نصیحت کرنے والے ہو موسیٰ کی طرح ہو. ہمیں تو بطری کے اولا اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ بدکاری کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دیجیے. ذرا توجہ کریے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بٹھایا، شفقت سے، پیار سے آپ نے تھپتھپایا. آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان میرا ایک سوال ہے آپ سے. وہ کہنے لگا حضور ضرور پوچھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ اے نوجوان میں تم سے پوچھتا ہوں اگر بالفرض کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے یا تمہاری والدہ کے ساتھ یا تمہاری گھر والی کے ساتھ کوئی بدکاری کرنا چاہے تو کیا تمہیں یہ بات برداشت ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا ہرگز ہرگز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ نیت اور ارادہ ہے تو وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہوگی. اس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ گئی اور وہ سمجھ آ گئی. اس کے بعد اس نے توبہ طائب کی اور فرمایا کہ مجھے اس کام سے نفرت ہوگی. اب میں بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں انداز آپ چیک کریے. اگر آج کسی مرشد کے سامنے، کسی استاد کے سامنے اگر کوئی شخص اس طرح کا سوال کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا حشر نشر کر دیں گے.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ایک دیہاتی، ایک بدوی مسجد نبوی کے اندر آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ اس بدوی دیہاتی نے نماز پڑھی جلدی سے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کر کے فرمایا، ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر بھی رحم کریے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی رحم فرمائیے، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر بھی رحم نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے بھائی، تم اللہ پاک کی وسیع رحمت کو محدود کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد وہ دیہاتی اٹھتا ہے اور مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے لب کے کہ اس پاگل کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، روکنے کے لیے جیسے ہی دوڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، رک جاؤ۔ جب استاد نے پیشاب کر لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پانی منگوا کر فرمایا کہ اس کو دھو لو۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا، شفقت سے آپ نے اس کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، اس مقدس جگہ کے اندر یہ چیز زیب نہیں دیتی، یہ چیز منع ہے۔ اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، آج کسی شیخ کے پاس، کسی مرشد کے پاس کوئی اگر مرید ایسی حرکت کرے، کسی مسجد کے اندر کوئی اگر شخص اس طرح کا ارتکاب کرے، تو ہم لوگ تو اللہ جانے کیا اس کے ساتھ تکہ بوٹی اسے کر لیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم کا اصول حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اصل جو لوگ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پیار و محبت شفقت سے جب بات کرتے ہیں تو اگلا بات سنتا ہی نہیں، اگلا بات مانتا ہی نہیں، وہ برائی سے رکتا ہی نہیں۔ ارے بھائی تم داروغہ نہیں ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہی نصیحت کرنا، دل کی تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ پاک سے مانگ کر تم اس کو اس نیت کے ساتھ دیکھو۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، حق بات، حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ ہو، تین چیزیں ہمیشہ اپنے دل پر لکھ لو۔ حق بات ہو، حق طریقے سے ہو، حق نیت کے ساتھ آپ کرو، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ علامہ اقبال نے جبھی کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تم دل سے بات کر کے تو دیکھو، ضرور تمہاری بات کے اندر اثر ہوگا اور اگلا آپ کی بات کو ضرور ماننے کا قبول کرے گا۔ تم اگر اپنی بڑائی جتلانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا اللہ والا اور بزرگ سمجھتے ہوئے تم اگر اس کی انسلٹ کرو گے، اس کی تذلیل کرو گے، مجمع کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرو گے، تو خاک تمہاری بات مانے گا۔ بھائی یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس کام کے لیے بھی رہنما کی، رہبر کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ تم جو ہے نا لٹ اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ گئے، 2 رکعت کیا تم نے نماز پڑھ لی، 5 وقت کیا تم نے نماز شروع کر لی، اس کے پیچھے لٹ، اگر کوئی بے نمازی ہے یا کسی کی ذرا سی برائی دیکھ لی، لٹ لگا کے اس کے پیچھے پڑ گئے تم، ایسا نہیں ہے۔ پھر تو تم اس کو اور باغی بنا دو گے۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد مثال کے طور پر بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، والدین اگر اس کے اوپر سختی سے پیش آتے ہیں، بچے سے کہتا ہے بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اب دوستوں کے سامنے اس کی انسلٹ اور تذلیل کر دی۔ اب چونکہ آج کل تو زمانہ بھی ایسا ہے نا، اب وہ فرما بردار وہ والی پہلے جیسے اولاد رہی نہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، آگے سے اس اولاد نے یہ کیا کہ بجائے نصیحت کو، بات کو ماننے کے، الٹا اس سنت کا، اس نماز کا ہی مذاق اڑانے لگے، یا سراسر انکار کرنے لگے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ پھر تم کیا کرو گے بتاؤ؟ تم تو گئے تھے نصیحت کرنے، الٹا وہ کفر کا ارتکاب کرنے لگ گیا۔ تو خدا را ایسا مت کیجئے۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، نازک معاملہ ہے۔ ادعو الی سبیل حکمت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو پھر ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ بہرحال اگر پیار سے آپ بات کرو گے نا تو ضرور ہر کوئی بات آپ کی سنے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تبلیغی حضرات کو، قریہ بستی جگہ جگہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ پاک کی توحید اور وحدانیت کی بات کرتے ہیں، سامنے سے ان کو آوازیں کسے جاتے ہیں۔ اس دعوت و تبلیغ کا کام ہی ایسا ہے،
لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، پیار و محبت سے پیش آتے ہیں، جبھی ان کی بات کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے، جوگ در جوگ لوگ آتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ محبت سے، رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ بات کیجئے۔ تو دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ کہ زبان سے اس برائی کو روکیے۔ انشاءاللہ جب زبان سے برائی کو آپ روکیں گے تو آہستہ آہستہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوتے چلی جائیں گی۔ تیسرا اور آخری درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس گناہ کو دل کے اندر تو برا سمجھو، دل سے تو اس گناہ کی نفرت اپنے آپ کے اندر رکھو، اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ رکھو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دل کے اندر بے چینی پیدا کرنی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے نا، یہ ایسا ہے کہ حوائج ضروری کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بھوک لگی تو جب تک وہ اپنی بھوک کو نہیں مٹائے گا تب تک وہ بے قرار رہے گا۔ تو یہ دعوت کا کام بھی ایسا ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، پیٹ کے اندر مروڑ ہے، پیٹ کے اندر درد ہے، آپ بے چین ہیں، جب تک آپ کو درد ختم نہیں ہو جائے تب تک آپ چین سے نہیں رہیں گے۔ یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ایک تڑپ ہو، ایک لگن ہو، ایک جذبہ ہو، ایک بے چینی ہو کہ یار میرے گھر کے اندر ماحول بے دینی والا کیوں ہے، بے پردگی والا ماحول کیوں ہے، گھر کے اندر ٹی وی کیوں چل رہا ہے، گھر کے اندر شرعی پردہ کیوں نافذ نہیں ہے۔ آج کل بڑے دیندار 5 وقت کی نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر ہی پردہ نہیں ہے۔ شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم بھی پردہ کرتے ہیں۔ بھائی شرعی پردہ یہ ہے کہ اپنے چچا زاد، خالہ زاد، کزن کے جتنے رشتے ہیں، دیور ہیں، یہ سارے رشتے یہ حرام ہیں، یعنی پردہ ان سے واجب ہے، لازم ہے۔ لوگ ان سے پردہ لازم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شرعی پردہ، یہ بے چینی دل کے اندر ہونی چاہیے، اضطراب اور بے قراری ہونی چاہیے۔ گھر کو آپ نے اپنا ماحول الحمدللہ بنا لیا، اس کے بعد پھر اپنے ارد گرد، اپنے معاشرہ، اپنا ماحول، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب، دوست، آہستہ آہستہ پھر ہلکے احباب کو بڑھاتے چلے جائیے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، ان سب چیزوں کی ہم نے ترغیب دینی ہے۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب دل کے اندر کڑھن ہو، جذبہ ہو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اللہ اکبر، عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں، اللہ اکبر۔ دل کی ایسی تڑپ تھی، دلی کی جامع مسجد کے اندر جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے لاکھوں کا مجمع لگ جایا کرتا تھا، ایک ایک مجمع سے آپ کے ایک ایک بیان سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے، نصیحت والے بن جایا کرتے تھے، برائیوں سے چھٹکارا پانے والے بن جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ جمعے کا بیان فرما کر دلی کے مسجد سے آپ فارغ ہو کر واپس جانے لگے، سیڑھیوں سے آپ اترنے لگے، دیکھا کہ ایک شخص دیہاتی بھاگتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا، پریشانی کے عالم میں سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ رکا، شاہ اسماعیل شہید سے کہنے لگا کہ جی میں تو بڑی دور دراز سے آیا ہوں، مجھے ذرا بتاؤ گے کہ شاہ اسماعیل صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ میں نے بیان سننے کے لیے میں آیا ہوں ان کا۔ شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا کہ جی تم بیٹھو یہاں، اسماعیل میں ہی ہوں، اور چونکہ میں وہ سارا جو بیان جو میں نے وہاں کیا تھا میں سارا تمہیں سناتا ہوں، کیونکہ چاہے میرے سامنے تم اکیلے ہو یا وہاں لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع تھا، میرا مقصد یہ نہیں ہے، بس جس کو سنانا تھا وہ اللہ، وہ میرا مقصد ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے یا ہزاروں کا مجمع ہے۔ اب جب اللہ کو سنانا مقصد تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، جب دل کے اندر یہ تڑپ تھی تو پھر ان کے اندر تاثیر بھی تھی۔ تو میرے پوری بات کا لب لبات اور خلاصہ اور سمرائز یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ عصر کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورہ عصر جو ہے نا، ایک انسان کی کامیابی کے لیے اگر یہ ایک سورہ عصر ہی کافی ہے، اگر اس کو انسان سمجھ لے پوری زندگی کی نجات کے لیے ایک صورت کافی ہے۔ بڑی عجیب و غریب اور بہترین صورت ہے، سہل صورت ہے، آسان صورت ہے، کم از کم اپنی زندگی کے اوپر اس صورت کو تو لاگو کر دیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ 4 کام آسان سے بتلائے گئے: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق بات کی وصیت کرنا، صبر بات کی تلقین اور وصیت کرنا۔ برائی سے روکنے کے 3 درجات ہیں۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، اگر اتنی طاقت نہیں پھر زبان سے روکیے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس گناہ کو دل کے اندر برا سمجھو، لیکن یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو میں نے قرآن کریم کی کلمات جو سورہ پڑھی ہے
اس کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہماری پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔